أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الحمدللہ کا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 17 تک کیا ہے تفسیر ہو چکی ہے. آیت نمبر 17 تک کیا ہے تفسیر ہو چکی ہے. آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 18 سے ہے. آیت نمبر 18 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. اللہ نے فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. آیت کی تفسیر کا ہے آیت نمبر 18 سے سورہ آل عمران آیت نمبر 18 سے. دیکھیے کہ آیت نمبر 18 میں اللہ نے کیا فرمایا ہے. مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود کے لائق نہیں، میرے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کے لائق نہیں، صرف میں ہوں، آپ کیا ہے میری عبادت کرو. اللہ نے خود فرمایا کہ اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اللہ نے خود فرمایا. اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. سب سے پہلے اللہ خود گواہی دیتے ہیں کہ اس دنیا میں عبادت کرنے کے لائق صرف میں ہوں. دوسرا، فرشتے بھی کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی تم عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی نہیں. اور علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ صرف اور صرف کیا ہے تم اللہ کی عبادت کرو. یہاں تین لوگوں کی گواہی کیا ہے اس آیت میں ذکر ہے. ایک اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. دوسرا، فرشتے بھی کیا ہے یہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا ہو. تیسرا، خود علماء جو ہے نا، اولو العلم جو علماء ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا ہو. دیکھیے آیت نمبر 18 میں شہید اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. شہیدہ کا معنی آپ یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یعنی تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. شہید اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کیا؟ انہ لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میرے علاوہ تم کسی کی عبادت مت کرو. خود اللہ کی گواہی. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے خود فرمایا کہ تم کیا ہے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اور والملائکہ، فرشتے بھی یہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والے، اولو کا مطلب والے، علم والے جو ہوتے ہیں، جو قرآن حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تین لوگوں کی گواہی یہاں، خود اللہ تعالیٰ ہے اور فرشتے ہیں، اس کے بعد علم والے ہیں. اس کے بعد اولو العلم، علم والے. کون علم والے؟ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں. خاص طور پر وہ علماء جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ علماء کی بھی کیا ہے دو قسم ہے. ایک ہے وہ علماء جو لوگوں میں بدعت و گمراہی کو پروان چڑھاتے ہیں،
تو کئی علماء آپ کو نظر آئیں گے جو کیا ہے بدعت اور گمراہی کو کیا ہے لوگوں میں پھیلاتے ہیں، شرک کو، بدعت کو، تعویذ وغیرہ۔ لیکن اللہ نے یہاں جو فرمایا کہ اولو العلم، وہ علماء جو لوگوں میں صحیح منہج، صحیح عقیدے کو پھیلاتے ہیں، وہ علماء یہاں مراد ہیں۔ اولو العلم وہ عالم جو کیا ہے صحیح منہج، صحیح عقیدہ لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ علماء میں بھی آپ کو ملیں گے کئی کیٹیگریز کے جو کیا ہے بدعت کو لوگوں میں پروان چڑھاتے ہیں، گمراہی کو، لیکن کیا ہے اولو العلم، اللہ نے فرمایا کہ وہ علماء بھی ایک گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مطلب جو حق پر جو عالم ہے، توحید پر جو عالم ہے، وہ عالم کا کیا ہے یہاں ذکر ہے۔ پھر اللہ نے جو کہا کہ شہید اللہ، شہیدہ کا معنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قال اللہ، اللہ نے کہا، یعنی تو اللہ نے بیان کیا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ مطلب اللہ کا جو کہنا ہے کہ انہ لا الہ الا ہو، یہ کیا ہے قائما بالقسط، یہ انصاف ہے۔ اللہ کا جو کہنا ہے وہ بھی انصاف ہے، اللہ جو بات کرتا ہے وہ بھی انصاف کے ساتھ بات کرتا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ قائما بالقسط، اللہ کی جو قائما جو حکومت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بالقسط انصاف کے ساتھ ہے۔ اللہ جو بھی کہتا ہے وہ انصاف کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ نے یہاں کیا فرمایا، انہ لا الہ الا ہو، اللہ جو بھی کام کرتا ہے وہ انصاف کے ساتھ کرتا ہے۔ وہی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ قائما بالقسط، اللہ کی جو حکومت ہے وہ انصاف پر قائم ہے، اللہ کی انصاف پر کیا ہے قائم۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے، اس کا بدلہ کل قیامت میں اسے دیا جائے گا، اس کا بدلہ کل قیامت میں اسے دیا جائے گا۔ بلکہ ایک سنگ والی جو بکری ہے، بغیر سنگ والا جو بکرا ہے، بغیر سنگ والی بکری کو اگر ظلم کیا ہے تو اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ کیا ہے جو بھی ظالم ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ادا کرے، مطلب انصاف کے ساتھ اس کی بادشاہت، وہاں قیامت کے دن کبھی ظلم نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں اللہ کے پاس کیا ہے لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا۔ وہی اللہ کا قائما بالقسط، اللہ کی جو حکومت ہے انصاف پر کیا ہے قائم ہے۔ قسط کا مطلب انصاف۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسا ہے العزیز، عزت والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ عزیز اور حکیم، عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ پہلا اللہ نے کہا ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا، پھر بعد میں بھی لا الہ الا ہو، اس آیت پہ 2 مرتبہ ہے لا الہ الا ہو۔ کیوں؟ دوسری مرتبہ تاکید کے لیے کیا ہے اللہ نے پھر کہا کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تاکید کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے۔ البحر المحیط میں امام ابو حیان جو مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پہلے مرتبہ جو کہا کہ لا الہ الا ہو، دوسری مرتبہ بھی اللہ نے فرمایا۔ وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ زید کیا ہے گھر کے باہر ہے، میں بولتا ہوں کہ زید گھر میں نہیں ہے، زید گھر کے باہر ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ باہر ہی ہے زید گھر کے باہر ہے، یعنی کہ باہر، پھر دوبارہ میں کہتا ہوں کہ زید گھر کے باہر ہی ہے، مطلب تاکید کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ زید گھر میں نہیں ہے، تاکید کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ زید گھر کے باہر ہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے تاکید کے لیے یہ ذکر کیا لا الہ الا اللہ، کسی کو کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کے لائق نہیں۔ تاکید کے لیے اللہ نے دوبارہ ذکر کیا کہ لا الہ الا۔ ہماری زندگی میں توحید بہت امپارٹنٹ ہے، یاد رکھیں، توحید بہت امپارٹنٹ ہے، یاد رکھیں۔ یہاں کئی جماعت کیا ہے گمراہ ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی کئی جماعت ہے، کافروں کی چھوٹی، مسلمانوں کی کئی جماعت۔ ہم لوگ توحید کو امپارٹنٹ نہیں دیتے ہیں، توحید کو امپارٹنٹ نہیں دیتے، فضائل پر عمل کرے، نوافل کا اہتمام کرے، لیکن ہم اندر توحید نہ ہو، تعویذ بھی پہنتے ہیں، سب کرتے ہیں، توحید ہمارے اندر نہیں رہتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں دوسری چیزوں پر کیا ہے نمازوں پر دھیان دیتے ہیں، صدقہ و خیرات پر دھیان دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر توحید نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، یاد رکھیں کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہ توحید بہت امپارٹنٹ ہے، یاد رکھیں۔ امام طحاوی عقیدہ طحاویہ میں کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین جو علم ہے وہ توحید، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور علم نہیں ہے، یاد رکھیں۔ توحید کا علم بہت ہی امپارٹنٹ ہے، یاد رکھیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں بار بار کہا کہ توحید لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ یعقوب علیہ السلام مرتے وقت اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹے تم توحید پر قائم رہو،
توحید بہت امپارٹنٹ ہے، اسی وجہ سے بار بار کیا ہے قرآن میں کیا ہے توحید کا کیا ہے ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 آپ دیکھیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے پاس کیا ہے اسلام ہے، بے شک دین کیا ہے اللہ کے پاس اسلام ہے۔ اسلام معلوم ہے وہ جو اس دین جو انبیاء لے کر آ کرتے، جو تمام انبیاء جو لے کر آتے وہ توحید تھا، تمام انبیاء جو لے کر آتے وہی اسلام تھا، وہی مطلب اس کا الٹا جو معنی ہے، جو بھی مسلمان اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اختیار کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی عیسائی ہوتا ہے اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا ہے، کوئی نصارہ ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا ہے، کوئی یہودی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوتی ہے، وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین ہے یہ جو توحید ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان لانا، اگر کوئی یہی ہے، یہی اسلام ہے، عند اللہ الاسلام، یہی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دین کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ آیت نمبر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہاں دیکھیے کہ آج میں کیا فرمایا گیا، اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ یہود، بنو اسرائیل میں سب سے پہلے نبی کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے جو تورات لے کر آ کر تھے۔ بنو اسرائیل کے سب سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، وہی بنو اسرائیل ہیں، وہی لوگ ہیں جن پر کیا ہے سب سے پہلے تورات نازل کی گئی، پھر بعد میں کیا ہے یہ نازل کی گئی، کون سی؟ انجیل۔ بنو اسرائیل ہی میں کیا ہے جب کیا ہے لوگ انہیں اختلاف میں پڑ گئے، بنی اسرائیل ہی میں کیا ہے لوگ کیا ہے اختلاف میں پڑ گئے، بعض بنی اسرائیل دوسروں کہتے ہیں کہ تم کافر ہیں، وہ بنی اسرائیل آپس میں ایک دوسرے کو کیا ہے کافر کا حکم لگاتے رہتے، آپس میں اختلاف کر لیتے، یہ ایک معنی ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل خود آپس میں اختلاف کرتے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے تفسیر میں گزر چکا ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کافر ہیں، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کافر ہیں، حالانکہ دونوں بنو اسرائیل ہیں، لیکن دونوں آپس میں کیا ہے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تم کچھ نہیں، تم کچھ نہیں۔ یہود ان کے پاس کیا ہے علم تھا، اس کے باوجود بھی یہ گمراہ ہو گئے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ یہاں کیا ہے خود کیا ہے آپس میں لوگ کیا ہے اختلاف میں پڑ گئے، یہود و نصارہ ان کے پاس علم آنے کے بعد کیا ہے اختلاف میں پڑ گئے، یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا جو معنی ہے جو بعض مفسرین نے ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ ان کے پاس تورات انجیل آیا، ان کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا دیا، اس کے باوجود بھی کیا ان کے پاس واضح دلیل تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا دیا۔ کیوں؟ بغیاً، حسد کرتے ہوئے، ہمارے نبی پر حسد کرتے ہوئے انہوں نے کیا ہمارے نبی کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، ہمارے نبی کو بھی ٹھکرا دیا، اسلام کو بھی کیا ایکسیپٹ نہیں کیا۔ وہی اللہ نے فرمایا، آیت دیکھیے، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں نے اختلاف کیا، کن لوگوں نے اختلاف کیا؟ اوتوا الکتاب، مطلب جن لوگوں کو کتاب دیا گیا، مطلب یہود و نصارہ، یہود و نصارہ نے اختلاف کیا، کب؟ الا من بعد ما جاءهم العلم، ان کے پاس علم آنے کے بعد کیا انہوں نے اختلاف کیا، ان کے پاس علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ علم کیا تھا؟ ان کے پاس تورات انجیل تھا، اس میں معلوم تھا کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، ان کو معلوم تھا، بلکہ ہمارے نبی کو ایسا پہچانتے تھے جس طرح باپ بیٹا کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، جس طرح باپ بیٹا کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح یہ یہود کیا ہے ہمارے نبی کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ ہمارے نبی ہیں، یہ نصارہ ہمارے نبی کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ واقعی سچا نبی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ من بعد ما جاءهم العلم، ان کے پاس علم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، یہودیوں کے پاس علم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، نصارہ کے پاس علم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، لیکن انہوں نے ٹھکرا دیا۔ کیوں؟ بغیاً بینہم، حسد کرتے ہوئے، بس حسد کرتے ہوئے، بس صرف ایک حسد کی ایک ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے نبی کو ٹھکرا دیا، ہمارے نبی کو ٹھکرا دیا۔ آج دیکھیے کئی لوگ ایسے ہیں، ہمارے لیے جو نصیحت اس آیت میں وہ یہ کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو سامنے والے عالم ایسا ہے صرف حسد کر کر کیا ہے اس سے دین نہیں لیتے ہم۔ اگر کوئی عالم کیا ہے ہمارے خلاف کوئی ایسی بات بول دیتا ہے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، جو ہماری عقل سے بالکل الگ ہے، ہم کیا کرتے ہیں عالم کی بات سننا چھوڑ دیتے ہیں، بس حسد کرتے ہوئے۔ بس اس وجہ سے کیا ہے انسان کو کیا ہے، جیسے کہ یہود و نصارہ بھی کیا ہے ہمارے نبی سے علم لینا، ہمارے نبی کی بات سے
ٹھکرا دیا ہمارے نبی کو. کیوں؟ بغین، حسد کرتے ہوئے. بس صرف حسد کی وجہ سے یہود و نصارہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیے. وہی کیا اس آیت میں فرمایا. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جن لوگوں بھی ہمارے آیتوں کا انکار کریں گے، مطلب اللہ اس کے رسول کا انکار کریں گے، وہ کیا ہے؟ جہنم میں داخل ہوں گے. فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے. دیکھیے میں اس سے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسا حساب لیتا ہے. کوئی بتا سکتے ہیں تیزی کے ساتھ؟ میں کسی کا قول ذکر کر رہا تھا، کسی کو یاد ہے؟ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ فاسٹ حساب لینے والا ہے. کیسا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے تفسیر میں گزر چکا ہے، سورہ بقرہ کی تفسیر میں. اللہ تعالیٰ فاسٹ حساب کیسے لیتا ہے؟ فاسٹ حساب اللہ تعالیٰ لیتا ہے. علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس میں کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا ہے فاسٹ کا حساب لیتا ہے. دیکھیے اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہر دن کیا ہے کلاس کے بعد پڑھیے. ایسا بھولتے جائیں گے تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سے نصاب ہی ختم ہو جائے گا، آپ بھول جائیں گے تفسیر. کیونکہ تفسیر کیا ہے، انسان کھانے سے پینے سے بڑھ کر کے اس کا اہتمام کرے. فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ آسان بہت تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے. علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیسا حساب لے گا، کیسے اللہ تعالیٰ کیا حساب لے گا، اتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کیسے حساب لے گا؟ تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک دن میں تمام لوگوں کو رزق دیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا حساب لے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا کیا اللہ تعالیٰ حساب لے گا ایک دن میں. دوسرا جو اس آیت کی سریع الحساب، اللہ تعالیٰ کیسا حساب لے گا فاسٹ. مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی رسول ابو رزین العقیلی رضی اللہ عنہ، ابو رزین العقیلی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی دنیا میں اتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کیسے حساب لے گا، کیسے اللہ تعالیٰ حساب لے گا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو چاند آپ دیکھتے ہیں، تو چاند دیکھنے میں کسی کو ٹائم لگتا ہے یا کچھ ظہر 4 دن 5 دن لگتا ہے. لوگوں نے کہا کہ نہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس طرح چاند دیکھتے میں کیا ہے ٹائم نہیں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ حساب بھی کیا ایسے ہی لے لے گا. بس اللہ تعالیٰ حساب ایسے ہی لے لے گا. اسی وجہ سے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ جس طرح آنکھ کا جو پلک جھپکتا ہے انسان، اس سے بھی تیزی کیا ہے اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اس سے بھی تیز کیا ہے اللہ تعالیٰ حساب لے گا. بعض مفسرین نے کہا کہ ایک انسان کو، اب جیسا کہ ایک انسان ہے اسے ہم جس طرح حساب لیتے ہیں، ایک انسان کو حساب لینے سے جتنا ٹائم ہوگا اس طرح اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کو حساب لے لے گا. ایک انسان کو حساب لینے سے سمجھے کہ کتنا ٹائم ہوتا ہے، اس کے برابر اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کا حساب لے لے گا. مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. مفسرین نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت پورے لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کا حساب لے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں تمام لوگوں کو رزق دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کو کیا اللہ تعالیٰ حساب لے گا. تو اسی وجہ سے اللہ نے سریع الحساب، اللہ تعالیٰ فاسٹ حساب لینے والا ہے. فاسٹ کیا ہے؟ حساب لینے. بعض مفسرین جیسا کہ امام قرطبی وغیرہ ذکر کرتے ہیں بکری کا جو دودھ ہے نتھارنے میں کتنا ٹائم ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے لیے حساب لینے کے لیے اس سے بھی آسان ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی جلدی کیا ہے اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا. اسی وجہ سے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے آدھے دن میں انسان کا جو دن ہے، انسان کے دن کے جو ہمارا جو دن ہے، یہ اس کے آدھے دن میں کیا ہے اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا. بلکہ حدیث میں قرآن میں یہ ہے کہ جنتی جنت میں قیلولہ کریں گے. قیلولہ کا مطلب ظہر میں تھوڑی دیر ریسٹ لینا. ظہر میں کیا ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، جس سے تھوڑی دیر ریسٹ لینا. جنتی کیا ہے جنت میں جا کر قیلولہ کریں گے، مطلب اس سے پہلے کیا ہے حساب ہو جائے گا، ظہر سے پہلے کیا ہے حساب ہو جائے گا پورا. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. ہاں جہاں تک کیا ہے کافر کو بھی کیا حساب و کتاب ہوگا، کافروں کا حساب و کتاب ہوگا. یہاں علماء کا 2 قول ہے. پہلا قول یہ کہ کافروں کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، کافر کا کوئی حساب نہیں ہوگا. یہ جمہور علماء کا، میجارٹی جو علماء کا ہے وہ یہی کہنا ہے کہ کافر کا کوئی حساب نہیں ہوگا. کیونکہ ان کا کوئی نیک عمل ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کا حساب کیوں لیں اللہ. ان کا کوئی نیک عمل بھی نہیں ہے.
ان کا حساب نہیں ہوگا۔ دوسرے علماء نے کہا کہ ہاں کافروں کا بھی حساب ہوگا، لیکن کیسا حساب ہوگا؟ ان کا کوئی نیک عمل نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کا حساب لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ کام لیتا ہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ کام لے گا، کافروں کا حساب لے گا، بتائے گا کہ تو نے اس نے یہ گناہ کیا، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ انصاف وہاں بھی اللہ وہی قائم بالعدل، انصاف کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت کیا ہے، قائم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ واللہ سریع الحساب۔ پھر آیت نمبر 20 میں یہ بتایا گیا کہ ہمارے نبی سے آ کر کیا ہے یہود، نصارہ، کافر تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم عیسائی بن جاؤ، تم یہودی بن جاؤ، تم اسلام چھوڑ دو۔ تو وہی ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ، آیت نمبر 20 میں فَإِنْ حَاجُّوكَ، حاج کا مطلب جھگڑنا۔ وہ لوگ ہمارے نبی کے پاس آ کر جھگڑتے ہیں، یہود ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، تمام لوگ ہمارے نبی کے پاس آ کر جھگڑتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میں اور میرے جو ماننے والے ہیں صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں اور میری اتباع کرنے والے تمام لوگ کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ، تمام لوگ ہمارے نبی کے سامنے آ کر کیا ہے یہ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ فَقُلْ، اے نبی آج تم کہہ دو، اے نبی تم کہہ دو اسلمت۔ ہمارے نبی نے کہا کہ اسلمت، میں صرف اور صرف جھکوں گا تو صرف اللہ کے لیے، وجہی للہ، صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکوں گا۔ ومن اتبعن، اور جو بھی میری اتباع کرتے ہیں، مطلب ہمارے نبی، صحابہ، امت محمدیہ صرف اور صرف کیا ہے اللہ ہی کی اتباع کریں گے، وجہی للہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہے اتباع، اللہ ہی کے سامنے جھکیں گے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں۔ پھر ہمارے نبی نے کہا کہ قل للذین اوتوا الکتاب، ہمارے نبی نے کہا کہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو کتاب دیا گیا ہے، مطلب یہود و نصارہ کو ہمارے نبی نے فرمایا والامیین، اور ان پڑھ لو جو لوگ تھے جن کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تھا، ہمارے نبی نے ان سے بھی کہا اسلمتم، کیا تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ ہمارے نبی نے یہود و نصارہ سے قل للذین، ہمارے نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دیا گیا، وہ کون ہیں؟ والامیین، کتاب یہود و نصارہ ہیں، اور والامیین جو ان پڑھ لوگ ہیں، تمام لوگوں سے ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اسلمتم، کیا تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر تم اسلام قبول کرو گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، ہمارے نبی کا کام کیا؟ صرف دین کی بات بتانا ہے، بس دین کی بات بتانا ہے، ہدایت قبول کرنا نہیں قبول کرنا یہ اللہ کے اوپر ہے۔ وہی یہاں فرمایا کہ فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرو گے، مطلب تم دین کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے، دین کو قبول نہیں کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، ہمارے نبی کا کام کیا ہے؟ صرف دین کو بتانا ہے، آپ نہیں کرو نہ کرو یہ کہ اللہ کے پاس آپ کی پکڑ ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے بندوں کے اعمال کو کیا ہے دیکھتا ہے۔ مطلب یہاں ڈرانا بھی ہے اور خوشخبری ہے۔ جو نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو دیکھتا ہے کہ انشاءاللہ اس کو کیا ہے اس کا بدلہ دے گا، اور جو انسان برا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے عمل کو اس کا بدلہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ یہ آج کی جو تفسیر ہو گئی آیت نمبر 20 تک۔